سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ، اور ان سے ان کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، کہ اس کے بادشاہ ہونے کی علامت نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت، وہ صندوق آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں سکون والی چیزیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد نے، آل نے چھوڑا ہے، تحملہ الملائکہ، اور اس صندوق کو فرشتے اٹھائے لے آئیں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم یقین رکھنے والے ہو، ایمان رکھنے والے ہو۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت سیموئیل علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل نے آ کر یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے اوپر کوئی ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی نگرانی کے اندر، جس کے ماتحتی میں ہم ان عمالقہ نامی قوم کے ساتھ جا کر لڑائی کریں، جہاد کریں، اور ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کر رہے ان کا ایک طرح سے بدلہ ہو جائے، ان سے اپنی جان خلاصی کروائیں۔ حضرت سیموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طالوت نامی شخص کو ان کے اوپر خلیفہ مقرر کر دیا، ان کے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا، جس پر انہوں نے حیل و حجت سے کام لینا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ تو بالکل عام سا آدمی ہے، اس کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ جاہ و اقتدار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عام سا ایک شخص ہے، اور اس کو آپ نے ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کر دیا۔ اس سے بہتر تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں وقت کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا ہے، اور دوسرا یہ علم اور اپنی جسامت اور فٹنس کے اعتبار سے سب سے زیادہ موزوں اور بہترین یہی ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو خلافت کا
چناؤ ہوتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالی بذات خود اس کا چناؤ کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم آپ کو زمین کے اندر خلیفہ بنائیں گے، اور جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ٹھیک ہے کہ ہم آپ کو زمین کے اندر خلیفہ بنائیں گے۔ اور اسی طریقے سے کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنے بعد کسی کو نامزد کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی خلیفہ کسی دوسرے کو اپنے ماں بعد نامزد کر دیتا ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت اور شورا کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ایک شورا بنا دی تھی کہ یہ 6 افراد ہیں، ان میں سے جس کو یا جو فیصلہ کر لیں وہ خلیفہ بن جائے گا۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فیصلہ کیا۔ الغرض یہ خلیفہ کے چناؤ کے مختلف طریقے ہیں۔ تو بہرحال اب طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی چنا تھا اور وقت کے نبی کے ذریعے سے اس کا انتخاب ہوا ہے، تو اب اس کی ایک نشانی انہوں نے طلب کی کہ چلو ہمیں کوئی نشانی کیا کر دیں، بتا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی بیان کی گئی کہ دیکھو تمہارا ایک بڑا بابرکت صندوق تھا، وہ ان کے پاس واپس آ جائے گا، وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ اب وہ صندوق کیا تھا جس کا اس آیت مبارکہ کے اندر تذکرہ ہے، اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک صندوق ایسا تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات اس کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اب وہ تبرکات کیا تھے؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ تورات کی تختیاں تھیں، ان کا کچھ برادہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی قمیص وغیرہ، اور اسی طرح عصا، اسی طرح ان کے جوتے، اور اس طرح کپڑے وغیرہ، کوئی اس ٹائپ کی چیزیں تبرکات کے طور پر اس صندوق کے اندر موجود تھیں۔ اور اس کی برکت یہ تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل والے جب تک ان کے پاس یہ موجود رہا تو ہوتا یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی دشمن کے ساتھ ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تو یہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھتے تھے، اور جب اپنے آگے رکھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی فتح نصیب فرما دیتے تھے۔ پھر جب یہ عمالقہ نامی قوم، جن کا بڑا سردار جالوت، جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب ان کے اوپر حملہ کیا تو جہاں ان کے غلام بنائے اور ان کی عورتوں کو لے گئے، وہیں وہ صندوق بھی کیا ہے لے کر چلے گئے، وہ صندوق لے کر چلے گئے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو بڑا دکھ اور افسوس تھا، اور ان کا ایک طرح سے مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو چکا تھا کہ یہ بھی ہماری طرف جو بڑی بابرکت چیز تھی وہ چلی گئی ہے۔ تو یہ اس کو دیکھ کر اپنی دل کی تسلی کیا کرتے تھے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس کو مثال کے ساتھ یوں فرماتے ہیں، جیسا کہ اہل ایمان بیت اللہ شریف کو دیکھ کر اپنی تسلی کر دیتے تھے، تو اسی طریقے سے یہ اس صندوق کو اور اس میں چیزوں کو دیکھ کر اپنی دل کی تسلی کر لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ وہ صندوق، وہ تابوت، وہ آپ کے پاس ان کی موجودگی کے اندر آ جائے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب وہ دشمن اس صندوق کو لے کر چلا گیا تو ایک عرصے تک ان کے پاس رہا، تقریباً 20 سال کا عرصہ بیان کیا جاتا ہے کہ 20 سال تک ان کے پاس رہا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ اس صندوق کو لے کر گئے تو ان کے اندر مختلف قسم کی وبائی امراض پھوٹ پڑتی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے مندر کے اندر رکھتے تھے تو وہ جو بت ہوتے تھے وہ اوندے منہ گر جاتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان پر کوئی چوہے مسلط ہو جاتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا ان پر کوئی وبائی امراض طاعون کی شکل میں مسلط ہو جاتی۔ وہ اس سے بڑے تنگ آ گئے، انہوں نے کہا، ان کو نجومیوں نے یا کسی نے بتایا کہ بھائی یہ صندوق تمہارے لیے بڑا منحوس ہے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس سے اپنے آپ کو نجات دے رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو نجات دے رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ صندوق
بیلوں کے اندر یعنی چھکڑا جو ہوتا ہے اس کے اوپر رکھ کے آگے بیل باندھے اور پیچھے جو تانگا اور چھکڑا سا ہوتا ہے اس کے اندر رکھ کر اس کو ہنکا دیا، شہر سے باہر نکال دیا تاکہ یہ بیل جدھر بھی ہوں گے خود ہی رہ کر چلے جائیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر یہ روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے بیلوں کے ذریعے کو شہر سے نکالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو ہانکتے ہنکاتے طالوت جو تھے علیہ الرحمہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پہنچا دیا۔ اب ظاہر ہے ان کی جو نشانی تھی وہ بھی پوری ہو گئی کہ جب دیکھا کہ وہ تابوت، وہ صندوق حضرت طالوت علیہ الرحمہ کے پاس آ چکا ہے تو اب ان کو اس بات کا اطمینان اور یقین ہو گیا کہ یہ جو حضرت طالوت ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقعتاً نامزد کردہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمارے اوپر بادشاہ مقرر ہوئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ اب بتائیں اب ہمارے لیے کیا حکم ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت طالوت علیہ الرحمہ نے حضرت سموئیل علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے، ظاہر ہے ان کے ماتحتی میں تھے، ان کے زیر نگرانی تھے، ان کے مشاورت کے ساتھ پھر انہوں نے قوم کو جہاد کے لیے تیار کیا، جس کا آگے آنے والی آیات کے اندر تذکرہ آ رہا ہے، اور پھر وہ قوم کو لے کر عمالقہ نامی قوم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نکلے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف سے جو ایک ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ نشانی کیا ہوگی کہ ہم سمجھ لیں کہ واقعتاً یہ من جانب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے کیا کی، ایک نشانی کو بیان فرمایا وقال لهم نبی ان آیۃ ملکی ان یأتیکم التابوت، کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے پاس اس صندوق کو اور وہ تابوت کو لے کر آ جائے گا، جس میں لیے تمہاری تسکین قلب، تمہارے لیے اطمینان قلب، تمہارے لیے سکون قلب ہوتا تھا۔ اور اس صندوق کے اندر کیا تھا، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، کہ اس کے اندر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آل کی کچھ متبرکات اور کچھ متروکات اس کے اندر چیزیں موجود تھیں۔ اور فرمایا کہ تحملہ الملائکہ، کہ یہ غیبانہ طور پر فرشتے لے کر آئیں، غیبانہ طور پر کیا ہے، فرشتے لے کر آئیں۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بظاہر ان کی آنکھوں کے سامنے لے کر آئے اور طالوت کے پاس لا کر رکھ دیا۔ اور بعض رات نے یہ فرمایا کہ وہ چونکہ کیا کہتے ہیں بیل کے اوپر اور چھکڑے کے اوپر رکھ کے انہوں نے ہنکا دیا تھا، تو غائبانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کو لے کر آئے، ان کو ہنکا کر چلا کر بیلوں کو ادھر لے کر آئے، اور وہ فرشتے ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، بیل چلتے چلاتے وہ ان کے گھر کی طرف آ گئے۔ بہرحال کوئی بھی شکل ہو، چاہے حقیقتاً فرشتے اٹھا کر لے کر آئے ہوں، چاہے غائبانہ طور پر جناب ان کو ہنکا کر لے کر آئے ہوں، دونوں صورتوں کے اندر تحملہ الملائکہ، کہ فرشتے ان کو اٹھائے ہوئے یا ان کو لے کر آئیں۔ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے اب کیا ہے، نشانی ہے، تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق یہ ساری چیزیں کیا ہو چکی ہیں، پوری ہو چکی ہیں۔ اب اگر تم ایمان اور یقین رکھو تو تمہارے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے نکلنا اور اس کے لیے کیا، وہ آگے آنے والی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔